السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بلیٹن میں عالمی خبریں، ملکی خبریں اور ان پر تبصرہ اور حالات حاضرہ کا آخر میں علاج بھی بتایا جائے گا۔ پاکستانی ایک وزیر احسن اقبال صاحب کے بیان پر عالمی میڈیا پر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ چائے کی پیالی نہ پینے کی ہدایت پر عالمی میڈیا پر شور شرابہ ہے۔ امریکہ کے ایک ٹی وی چینل نے اس کا مذاق اڑایا، جس کی سوشل میڈیا نے بھی نقل بھیجی ہے، اور کینیڈا کی نیشنل اسمبلی کے ایک ممبر نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں پاکستان کے موجودہ حکومت کی کابینہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کابینہ میں 60% ایسے ممبران ہیں جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں اور خود کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہ ان پر الزام ہے اور وہ آئندہ پاکستان کے عوام کی خدمت کریں گے۔ اس پر حکومتی اداروں نے غم و غصہ کا اظہار کیا ہے اور دفتر خارجہ میں کینیڈین ایمبیسڈر کو بلوا کر احتجاجی مراسلہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ IMF نے اگر کوئی اور شرط نہ لگا دی تو قرضہ ہمیں مل ہی جائے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ چین والے کہتے ہوں گے کہ 70 سال سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، کب یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان۔ سعودی عرب بھی سوچ رہا ہوگا کہ کب تک ان کو امداد دی جایا کرے گی۔ وزیر خزانہ کا بیان ہے کہ پٹرول مہنگا کرنے کے بعد ہی ملک کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچا لیا ہے، اور ٹیکس صرف امیروں پر لگایا گیا ہے، اور بدترین مہنگائی میں حکومت نے مزدوروں کے ساتھ ایک اور مذاق کیا ہے۔ 1 اپریل 2022 کو تنخواہیں 25,000 کرنے کے وعدے پر اب موجودہ حکومت نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ PP 170 لاہور کے امیدوار اور نون لیگ کے ٹکٹ پر امین چودھری جب اپنے حلقہ میں ووٹ مانگنے گئے تو عوام نے ان کا لوٹا لوٹا چور چور کہہ کر استقبال کیا، اور غدار غدار کے بھی نعرے سننے میں آئے، اور یہ پہلے چودھری صاحب PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے اب نون لیگ کو اختیار کر لیا ہے۔ امریکہ میں 30 سال کے بعد گن کنٹرول قانون بنانے پر تمام جماعتیں متحد ہو گئی ہیں۔ 2 روز قبل گلگت میں ایک گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، جس سے 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 13 زخمی تھے۔ زخمیوں کو کراچی ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے، اور 4 کو جو فوت ہو گئے ہیں وہ عیدی سینٹر میں وہ موجود ہیں۔ باگڑیاں کے امین چودھری علاقہ میں ووٹ لینے گئے، عوام نے ان کا بھی چور چور کہہ کر استقبال کیا، لوٹا لوٹا کی آوازیں آئیں، اور وہ وہاں پہ ٹھہر نہ سکے، گاڑی سے اترے بغیر ہی آگے چلے گئے۔ افغانستان میں زلزلہ سے ہزاروں مکان گر کر تباہ ہو گئے ہیں، لاکھوں افغان زلزلہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امدادی چیزیں، کھانے پینے کی، کمبل وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کی مدد کے لیے، اور ادویات افغانستان پہنچا دی ہیں۔ تو 240 NA کراچی میں 2 مخالف گروہوں میں گتھم گتھا لڑائی ہوئی، گونسوں اور لاٹھیوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ PTI کے فرق حبیب صاحب، جو سابق وفاقی وزیر تھے، نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ اگر قوم بدترین حالات سے گزر رہی ہو تو خدا کی ناراضگی
کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں اور ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام یا کسی اور ملک کے عوام تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، دکھ میں وقت گزار رہے ہوں اور حکومت وقت سے وہ راضی نہ ہوں، حکومت ان کی خدمت نہ کر رہی ہو صحیح معنوں میں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک کی باغ ڈور تھما دیتا ہے اور اس کو پھر آزماتا ہے۔ جب وہ پورا نہیں اترتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو استغفار اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر کے اس اپنی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، پھر بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔